آج میں آپ سے خدا کا کلام عنوان خدا کی فضا کے تحت بانٹنا پسند کروں گا۔ اس عنوان کے تحت آئے ہم کچھ وقت یہ سمجھنے میں گزاریں کہ فضا فرشتوں کے جہان کی ایک قیمتی سچائی ہے۔ جب آپ کچھ خریدتے ہیں تو آپ کچھ اچھا منتخب کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار ہم نہیں جانتے کہ کون سی چیز اعلیٰ معیار کی ہے۔ اس وقت آپ مشہور برانڈڈ اشیاء کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب ہم برانڈ دیکھتے ہیں تو آپ اشیاء کے معیاری ہونے کا یقین کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں کئی نامی گرامی برانڈز ہیں۔ ہم انہیں عالیشان اشیاء کہتے ہیں۔ خواتین بیگ پسند کرتی ہیں۔ آپ کو کون سے برانڈ کے بیگ معلوم ہیں؟ آدمی گاڑیاں پسند کرتے ہیں، ان کے بھی مشہور برانڈ ہیں۔ اس قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم سوچ سکتے ہیں کہ فرشتوں کے جہان میں نفیس اشیاء کیسی ہوں گی۔ میڈ ان جاپان، میڈ ان یو ایس اے، میڈ ان کوریا، اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے برانڈ بھی ہیں جو کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ تو پھر فرشتوں کے جہان میں پروڈکٹ فضا کی کتنی قدر ہے؟ فضا کس نے بنائی ہے؟ میڈ ان کا مطلب کہ کسی نے اسے بنایا ہے، کیا ایسا نہیں؟ میڈ ان کوریا کا مطلب یہ کوریا میں بنی تھی۔ تب اگر کچھ میڈ بائی گاڈ الوہیم ہو تو فرشتوں کے جہان میں اس کی کتنی قدر ہوگی؟ یہ آسمان میں انتہائی عالیشان چیز ہوگی۔ آسمان کی سب سے بیسٹ پروڈکٹ فضا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فضا نبیوں نے نہیں بنائی یا اس دنیا کے لوگوں نے نہیں بنائی۔ اس کو بنانے والا کون تھا؟ اس کو بنانے والا خدا تھا۔ کائنات میں چیزوں کو بنانے کا اختیار اور قوت کس کے پاس ہے؟ خدا مصوروں کا مصور اور عظیم خالق ہے۔ اگر ایسے خدا نے فضا بنائی ہے تو فضا سب سے زیادہ قابل قدر اور عالیشان چیز ہے۔ سچائی کے نقطہ نظر سے فضا کی سچائی ایسے خزانہ کی طرح ہے جس پر ہم اس دنیا میں کہیں بھی فخر کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے مضمون سے آئے ہم مل کر خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا یوحنا 2 باب دیکھتے ہیں۔ پہلا یوحنا 2 باب 3 آیت۔ اگر ہم اس کے کن پر عمل کریں گے؟ حکموں پر عمل کریں گے۔ خدا کے حکم، کس نے خدا کے احکام بنائے ہیں؟ خدا نے بنائے۔ میڈ ان الوہیم گاڈ، یہ پروڈکٹ الوہیم خدا نے بنائی ہے۔ یہ کہنا زیادہ نہ ہوگا کہ یہ روحانی وقاروں میں سے وقار ہے۔ 3 آیت بیان کرتی ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ اگر کوئی چیز اچھے برانڈ کی ہو اور کوئی کم قدر برانڈ کی تو آپ کون سی چیز استعمال کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ اچھا برانڈ استعمال نہیں کرنا چاہیں گے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ اس برانڈ کی قدر جانتے ہیں۔ صحیح؟ پہلا یوحنا 2 باب 3 آیت بیان کرتی ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ ہم کسے جان جائیں گے؟ ہم خدا کو جان جائیں گے۔ چونکہ خدا میں تخلیق کی بہترین صلاحیت ہے اور وہ تمام کائنات کے بہترین مصور ہیں، تو اگر خدا نے سبت اور فضا کا آئین بنایا ہے تو ہم ان کا یقین کر سکتے ہیں چاہے ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ 4 آیت۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ کس قسم کا شخص ہے؟ وہ جھوٹا ہے۔ اگر کوئی کہے میں خدا کو جانتا ہوں مگر اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو وہ ایسا شخص ہے جو خدا کو نہیں جانتا۔
جاری رکھتے ہیں وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ 5 آیت۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ فسا نہ منانے والے لوگوں سے فسا منانے والے لوگوں کو خدا ممتاز ٹھہراتے ہیں، اور خدا کو نہ جاننے والے لوگوں سے خدا کو جاننے والے لوگوں کو بھی ممتاز ٹھہراتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی ہے سب خدا کی طرف سے ہے۔ فرشتے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے فرزند ہیں جن کے پاس انتہائی بیش قیمت عالیشان اشیاء ہیں۔ آئیں اعمال 5 باب دیکھتے ہیں۔ اعمال 5 باب 38 آیت۔ بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کچھ آدمیوں کا بنایا ہوا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آپ برباد ہو جائے گا۔ لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے، اگر خدا نے انہیں تخلیق کیا ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ ہمارا کام یا تدبیر یا ہمارا ایمان یا سچائی، یہ آئین کس نے بنایا تھا؟ یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ خدا نے بنایا تھا۔ کیا واقعی خدا نے اسے بنایا تھا؟ اگر خدا نے اسے بنایا ہے تو ہمیں مزید اس کے متعلق کسی رائے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اس پر ایمان رکھنا ہے۔ آئیں یرمیہ 31 باب 31 آیت دیکھتے ہیں۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ خدا نے کہا کہ وہ اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے سے نیا عہد باندھیں گے۔ آئے ہم لفظ باندھوں گا پر توجہ کرتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ وہ نیا عہد باندھیں گے۔ نیا عہد خدا کے ذریعے بنایا اور باندھا گیا۔ آئے ہم مزید تفصیل سے نئے عہد کو سمجھیں۔ لوکا 22 باب 7 آیت دیکھتے ہیں۔ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔ فسح اور نئے عہد کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یسوع نے پطرس اور یوحنا کو فسح تیار کرنے کے لیے بھیجا۔ 19 آیت میں ہم یسوع کو فسح مناتے دیکھتے ہیں۔ 19 آیت۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ فسح کی مے کا پیالہ پکڑے ہوئے انہوں نے اس کا مطلب بیان کیا، یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ کس نے یہ نیا عہد باندھا؟ یرمیہ 31 باب میں یہ کہا گیا ہے، دیکھ وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا۔ اس نبوت کے مطابق 2000 سال پہلے یسوع کے نام سے خدا اس زمین پر آئے اور مرکز کے بالا خانہ پر نئے عہد کی فسح کا اعلان کیا۔ خدا نے تمام بنی نوع انسان کے لیے نئے عہد کا اعلان کیا۔ فسح خدا نے مقرر کی تھی۔ اگر ہم صحیح طور پر کتاب مقدس کی سچائی نہ جانتے ہوں تو شاید آپ پوچھیں، یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے باندھا؟ اگرچہ اب ہم ہر بات نہیں جانتے پر ہم سچائی کو پوری طرح سمجھیں گے۔ یسوع نے تمام انسانوں کے لیے فسح کا اعلان کیا۔ فسح وہ سچائی ہے جسے خدا نے قائم کیا ہے۔ تاہم آج کل اکثر لوگ فسح کو صحیح طرح نہیں جانتے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب مقدس کو جاننے کے دعوے دار خود پر بھی آسمان کے دروازے بند کرتے ہیں اور داخل ہونے والوں کے لیے بھی رکاوٹ ہے۔ لیکن کتاب مقدس کو واقعی جاننے والے کہتے ہیں خدا کو جاننے والوں کو لازماً فصح بنانی چاہیے۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب 7 آیت دیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 5 باب 7 آیت۔ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ، چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے اور نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے۔ نیو انٹرنیشنل ورژن ترجمہ میں یہ لکھا ہے آؤ ہم عید منائیں، تاہم ٹوڈے انگلش ورژن میں یہ لکھا ہے آؤ ہم فصح منائیں۔ یوں ابتدائی کلیسیا کے ممبران نے کہا میں خدا کو جانتا ہوں، اور وہ لوگ جو صحیح طور پر خدا پر ایمان رکھتے تھے سب نے کہا نئے عہد کی فصح انتہائی بیش قیمت خزانہ ہے جسے خدا نے تمام انسانوں کو بخشا ہے۔ وہ سچائی جو ہمارے پاس ہے ہم اس پر مکمل اعتماد اور فخر کریں۔ جب ہم خوشخبری کی منادی کریں تو یوں کہیں ہم صرف عالی شان سچائی کی منادی کرتے ہیں۔ فرشتوں کے جہان کی سب سے عالی شان چیز وہی ہے جو خدا نے بنائی ہے۔ کس نے فصح بنائی ہے؟ خدا نے بنائی ہے۔ خدا نے فصح میں اپنا وعدہ رکھا ہے۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ خدا نے اپنا وعدہ فصح میں رکھا ہے۔ فصح میں کون سا وعدہ ہے؟ اس میں کئی وعدے ہیں۔ ابدی زندگی کا وعدہ، گناہوں کی معافی کا وعدہ، غیر معبودوں کو سزا دینے کا وعدہ اور آفتوں سے تحفظ کا وعدہ۔ یہی وجہ ہے کہ فصح ہمارے لیے اہم ہے۔ تو پھر آئے ہم پہلا کرنتھیوں 10 باب سے دیکھتے ہوئے فصح کے متعلق زیادہ تفصیل سے جانیں۔ 15 آیت، میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ دوسرے الفاظ میں وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں مسیح کے خون کی شراکت ہے، اور وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ وہ پیالہ جس کے ذریعے ہم مسیح کے خون میں شریک ہوتے ہیں اور وہ روٹی جس کے ذریعے ہم مسیح کے بدن میں شریک ہوتے ہیں، یہ لوکا 22 باب 20 آیت میں فصح کی روٹی اور میں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہم 17 آیت سے جاری رکھتے ہیں۔ چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ سچائی جس کے ذریعے ہم مسیح کے گوشت اور خون میں شریک ہوتے ہیں فصح ہے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ کتاب مقدس میں خدا نے کہا تم میرے ہو کیونکہ میں تم میں قائم ہوں اور تم مجھ میں۔ خدا کی بنائی تمام چیزیں عالی شان ہیں۔ اگر فصح خدا نے بنائی ہے تو فصح بھی عالی شان چیز ہے۔ اگر سبت خدا نے بنایا ہے تو سبت بھی عالی شان چیز ہے۔ فرشتوں کے جہان میں عظیم تر عالی شان سچائیاں ہیں۔ اگر ہم خدا کی بنائی سچائیاں رد کر دیں تو ہم ہرگز آسمان میں داخل ہونے کے قابل نہ ہوں گے۔ ہم کون ہیں؟ ہم آسمان میں شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے۔ ہم خدا کے فرزند ہیں، کیا ہم نہیں؟ خدا بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں بخشا کہ ان کی عالی شان سچائی سے ملبس ہوں۔ آئے اس کی تصدیق یوحنا 6 باب میں کرتے ہیں۔ 53 آیت، یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے
اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ اس آیت میں یسوع کا گوشت اور خون فسح کی روٹی اور میں کو ظاہر کرتا ہے۔ یسوع نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے۔ تب انہوں نے پیالہ لیا، شکر کیا اور میں کے پیالہ کے متعلق کیا کہا؟ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے گناہوں کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ 55 آیت، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ کس میں؟ وہ مجھ میں قائم رہتا اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا۔ فسح خدا نے بنائی تھی، یہ انتہائی عالی شان چیز ہے، اور خدا نے اپنے فرزندوں کو بخشا کہ خدا کے ابدی زندگی کے وعدہ کے ساتھ اسے حاصل کریں۔ کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو جھوٹی اور نقلی ہوتی ہیں، تاہم خدا کی بنائی تمام چیزوں میں کچھ بھی جھوٹا اور نقلی نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے کہا، تو میرا ہے۔ آئیں یسایہ 43 باب دیکھتے ہیں۔ یسایہ 43 باب 1 آیت، اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے آئے اسرائیل تجھ کو بنایا، یوں فرماتا ہے کہ خوف نہ کر، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے، تو میرا ہے، تو میرا ہے، کیونکہ خدا ہم میں ہے اور ہم اس میں ہیں۔ کیونکہ خدا کا گوشت اور خون ہم میں ہے، خدا نے کہا تم میرے ہو۔ جب ہم خدا کے بنتے ہیں، خدا ہمارے باپ اور ماں بنتے ہیں، تو کچھ ایسا ہے جو ہمیں ایسا بننے کے قابل بناتا ہے۔ یہ فسح ہے۔ فسح کے ذریعے ہم خدا کے گوشت اور خون کو حاصل کرتے ہیں۔ فسح درمیانی کا کردار ادا کرتی ہے، اس لیے فسح ابتدائی کلیسیا کے ممبران کو بخشی گئی، اور انہوں نے یہ منادی کی کہ یسوع کے آنے تک ہم فسح کی منادی کریں۔ فسح ایسی سچائی ہے جس کی یقیناً منادی ہونی چاہیے۔ آئیں پہلا کرنتھیوں 11 باب دیکھتے ہیں، 23 آیت، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا کہ یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ فسح ایسی بیش قیمت سچائی ہے۔ خدا جسے قیمتی گردانتے ہیں، شیطان ہمیشہ اس سے حسد کرتا ہے۔ شیطان فسح کی سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھنے میں ناکام رہیں۔ اس کے متعلق دانیل نبی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ شیطان مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلے گا۔ خدا نے فسح کا آئین بنایا، خدا نے نئے عہد کی فسح کی سچائی بنائی، تاہم شیطان لوگوں کو اس فسح کو قبول کرنے سے باز رکھتا ہے جو آسمان کی انتہائی عالی شان چیز ہے۔ اسی لیے شیطان نے 325 بعد از مسیح میں نکایا کونسل کے ذریعے فسح کو ختم کر دیا۔ فسح کے متعلق کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہا گیا کہ جب تک خدا نہ آئے فسح کا اعلان کرتے رہو۔ اگرچہ
جلال خدا کو ہی دیا جاتا ہے، پر شیطان نے خود کو جلال دینے کے لیے فسا کو ختم کر دیا تھا۔ اگر فسا اس زمین پر وجود رکھتی تو تمام انسان خدا کی حمد کرتے اور جلال دیتے۔ اسی لیے شیطان نے خدا کے جلال کو چوری کرتے ہوئے خود کو دلوانے کے لیے فسا کو ختم کر دیا۔ فسا اور سبت جیسی خدا کی مصنوعات کی بجائے شیطان نے انسانوں کو اپنی مصنوعات مثلاً کرسمس اور اتوار کو عبادت کرنا مہیا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ تاہم ہم خدا کے فرزند ہیں، ہمیں خدا کی چیزوں کے در پہ ہونا اور جو خدا کا ہے صرف اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف خدا کے وعدہ کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور وعدہ صرف خدا کی بنائی سچائی میں موجود ہے۔ ہم شیطان کی چیزوں کے ذریعے ہرگز آسمان میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ہم فسا کی منادی کرنے میں فخر محسوس کریں۔ اب جب کہ ہم روحانی عالی شان چیزیں پہنچاتے ہیں تو آسمان میں خدا اور فرشتے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ ہمیں ایسے آسمانی فرزند سمجھتے ہیں جو فرشتوں کے جہان میں انتہائی شان و شوکت والے ہیں۔ اس لیے آج جس طرح پہلا کرنتھیوں 11 باب میں لکھا ہے، ہمیں خداوند کی موت جو کہ فسح کے برے کی قربانی ہے کا اظہار کرنا ہے جب تک وہ نہ آئے۔ فسح ایسی سچائی ہے جسے 325 بعد از مسیح میں ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں مسلسل فسح کی منادی کرنی چاہیے۔ جب ہم کتاب مقدس سے اس حقیقت کو سمجھیں تو ہم سچی کلیسیا اور جھوٹی کلیسیا اور عالی شان کلیسیا اور نقلی کلیسیا کے فرق کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ سب خدا کا فضل ہے۔ پہلا یوحنا 2 باب 4 آیت میں یہ لکھا ہے، جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، جو حکم خدا نے دیے ان میں فسح اور سبت بھی شامل ہیں۔ لوگ خدا کے احکام کو نہیں مانتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان حکموں کی قدر کو نہیں جانتے۔ اگرچہ وہ برانڈ کے نام کی قدر کو نہیں جانتے، پر وہ عالیشان چیزوں کو اچھی طرح جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کچھ ماہر علم الہیات اپنے لیکچر میں کہتے ہیں، میں روحانی عالیشان سچائی کے متعلق اچھی طرح جانتا ہوں، چاہے وہ کتنی ہی بار لیکچر کیوں نہ دیں اور اپنے علم پر فخر کریں، لیکن اگر وہ خدا کے احکام نہ مانے تو جو کچھ وہ بولتے ہیں سب بے معنی ہے۔ ہمیں نجات دینے کی غرض سے خدا نے اپنی تمام روحانی قوت لگا کر اور ان میں برکات دے کر ایک ایک کر کے اپنے احکام بنائے ہیں۔ ہمیں خدا کے احکام کی قدر جاننی چاہیے۔ ایک چور تھا جو برانڈ کی قدر نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک گھر میں نقب لگانے گھسا۔ اس گھر میں کئی مشہور برانڈ والے بیگ تھے۔ ایک بیگ کی قیمت $30,000 تھی۔ تاہم بیگ کو چرانے کی بجائے اس نے $100 کی قیمت والا ایک بروچ اٹھا لیا۔ اس نے $30,000 نہ لیے بلکہ $100 لیے، کیونکہ اسے اس کی قیمت معلوم نہیں تھی۔ اگر وہ قیمت جانتا تو وہ اور کچھ نہ چراتا بلکہ تمام بیگ چرا لیتا۔ اسی طرح فرشتوں کے جہان میں سب سے قابل قدر چیز خدا کی بنائی سچائی ہے۔ یہ جانتے ہوئے ہمیں مستعدی سے فسح اور سبت کے دن کی منادی کرنی چاہیے۔ جب آپ لوگوں کو فسح کے متعلق بتائیں تو پورے دل سے بیان کریں کہ فسح روحانی دنیا کی سب سے عالی شان چیز ہے، تب وہ اسے آسانی سے سمجھیں گے۔ اگر کوئی چیز الہیم خدا نے بنائی ہے تو ہمیں دوسرے کسی قیاس کی ضرورت نہیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ روحانی دنیا میں بہترین یہی ہے۔ کیا فسح عظیم خالق نے نہیں بنائی؟ فسح کے متعلق کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی۔ ان وقتوں میں مسیحیت فسح نہیں مناتی کیونکہ وہ اس کی قدر نہیں جانتی۔ فسح نہ منانے کی حقیقت ہی ثبوت ہے کہ وہ خدا کی عظمت سے نا واقف ہیں۔
سچائی کی قدر کو جان کر ہمیں خدا میں قائم رہنا چاہیے۔ جب یسوع نے فصح کی مے کا ذکر کیا تو یسوع نے کیوں کہا کہ یہ پیالہ ان کے خون میں نیا عہد ہے؟ کیوں انہوں نے اپنے خون کا مطلب فصح کی مے میں رکھا؟ ہم افسیوں 1:7 آیت سے اس کے متعلق سمجھتے ہیں۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے؟ قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا، چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو ہم پر ظاہر کیا۔ ان کے خون کے وسیلہ سے ہم مخلصی اور گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں۔ یوں خدا نے فصح کی سچائی کو قائم کیا۔ جب خدا نے فصح کی سچائی کا آئین بنایا تو انہوں نے اپنے خون کے مطلب کو میں رکھا۔ یہ ہمیں نجات اور گناہوں کی معافی دینے کے لیے ہے۔ آج کل ایسے لوگ ہیں جو فصح نہیں مناتے۔ وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ آئیں استثنا 13 باب سے ان کی شناخت تلاش کرتے ہیں۔ استثنا 13 باب 1 آیت۔ اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ آ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو کیا کرنا؟ نہ سننا، ان کی نہ سننا، نہ پیروی کرنا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اسی کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا سے جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی، کیا ترغیب دی؟ بغاوت کرنے کی ترغیب دی۔ کب خدا نے اسرائیلیوں کو غلامی کے گھر مصر سے رہائی دی تھی؟ کیا وہ فصح نہیں تھی؟ خدا نے بغاوت کی ترغیب دینے والوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ اس خدا کے خلاف بغاوت کی ترغیب دیتے ہیں جو اسرائیلیوں کو غلامی کے گھر مصر سے نکال لایا اور انہیں رہائی دی تھی۔ 3500 سال پہلے موسیٰ کے زمانہ میں خدا نے پہلے ہی ہمیں ان کے متعلق سکھایا جو فساد سے روکتے اور بہکاتے ہیں ضرور ہلاک ہوں گے، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے۔ یوں تو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا۔ فساد نہ منانے والے لوگوں کے متعلق خدا نے کیا کہا تھا؟ کیا خدا نے نہیں کہا تھا کہ وہ خدا کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالے جائیں گے؟ اس زمین کے لوگ نئے عہد کی سچائی کو صحیح طور پر نہیں پہچانتے، مگر آسمانی فرشتے اسے پہچانتے ہیں، اور ہم نئے عہد کو قبول کرنے والوں پر رشک کرتے ہیں۔ نئے عہد کی فسح خدا کے مقدس گوشت اور خون سے بنی ہے۔ سچائیوں میں سے فسح انتہائی عالی شان سچائی ہے۔ فسح میں خدا کی بھرپور کوششیں نظر آتی ہیں۔ سامریہ اور زمین کی انتہا تک آئے ہم اپنی بہترین کوشش کر کے فسح کی منادی کریں تاکہ زیادہ لوگ توبہ اور نجات کی طرف آ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے وعظ کو ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔